ایران میں جاری سیاسی بحران کے دوران امریکی انتظامیہ اور ایرانی اپوزیشن کے درمیان اہم رابطے سامنے آئے ہیں، جہاں صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے شاہ ایران کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں ایران میں جاری احتجاج اور مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا، جسے ٹرمپ انتظامیہ اور حکومت مخالف شخصیات کے درمیان پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں امریکہ انتہائی سخت کارروائی کرے گا، جبکہ ایرانی حکومت نے دعویٰ کیا کہ ملک میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہرے ختم ہو چکے ہیں اور حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے لیے استعمال ٹھوس دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے موقف کے برعکس واضح کیا کہ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے اور افغان حکومت ان کی وہاں موجودگی سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ علی امین گنڈاپور کے مطابق صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے پاس ایسے سرکاری ریکارڈز موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ متعدد حملوں اور خودکش دھماکوں میں افغان شہری ملوث تھے۔ انہوں نے زور دیا کہ اگرچہ وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن قومی سلامتی اور ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اعتراف کیا کہ ملک میں ٹیکسوں کی بھرمار اور توانائی کی بلند قیمتوں جیسے حقیقی مسائل کے باعث کچھ غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اہم معاشی موڑ پر پہنچ چکا ہے، جہاں کاروباری لاگت کم کرنے کے لیے ٹیرف اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر خزانہ نے خوشخبری سنائی کہ حکومت پہلی بار خام مال پر ڈیوٹیز کم کر رہی ہے تاکہ صنعتی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ ہو سکے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان اصلاحات کا بنیادی مقصد ملکی خزانے پر بوجھ کم کرنا اور معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران کی خود مختاری اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ ایرانی مشن کے مطابق امریکہ ایران میں نظام کی تبدیلی اور فوجی مداخلت کے بہانے تلاش کرنے کے لیے پابندیوں اور سیاسی عدم استحکام کا سہارا لے رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جرمن چانسلر پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں 70,000 شہادتوں پر خاموش رہنے والے جرمنی کو انسانی حقوق پر لیکچر دینے کا کوئی حق نہیں اور برلن انسانی حقوق کی بات کرنے کے لیے دنیا کا بدترین مقام بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کا سلامتی کونسل کو لکھا گیا مراسلہ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا جرمنی پر کڑی تنقید۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کو لکھے گئے ایک خط میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران میں سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو بھڑکا کر قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایرانی مشن کا موقف ہے کہ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے اور اس کی پالیسیوں کا واحد مقصد ایران میں نظام کی تبدیلی ہے، تاہم یہ منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جرمن چانسلر کے بیان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ غزہ میں 70,000 شہادتوں پر خاموش رہنے والے جرمنی کو انسانی حقوق پر لیکچر دینے کا کوئی حق نہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد نئے قائد کا انتخاب کے لیے باقاعدہ عمل کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ ممکنہ طور پر رواں ماہ کے اختتام تک مکمل ہو جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد سے تنظیم ایک مشترکہ مشاورتی نظام کے تحت کام کر رہی تھی، تاہم اب مستقل قیادت کے لیے خلیل الحیہ اور خالد مشعل کے نام مضبوط امیدواروں کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اس انتخابی عمل میں مجلس شورا کے 50 ارکان خفیہ رائے شماری کے ذریعے حتمی فیصلے کا انتخاب کریں گے تاکہ تنظیم کو ایک بار پھر باقاعدہ قیادت کے سائے میں لایا جا سکے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مسافروں کی سہولت کے لیے ایک انقلابی پری امیگریشن کلیئرنس منصوبہ متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے تحت پاکستانی مسافروں کی امیگریشن اب روانگی سے قبل پاکستان میں ہی مکمل کر لی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور یو اے ای کے ڈی جی کسٹمز اور رپورٹ سیکیورٹی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں اس پائلٹ منصوبے کو حتمی شکل دی گئی ہے، جس کا مقصد مسافروں کو اماراتی ایئرپورٹس پر طویل قطاروں اور امیگریشن کے عمل سے بچانا ہے۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان سے جانے والے مسافر دبئی یا دیگر اماراتی شہر پہنچ کر ڈومیسٹک مسافروں کی طرح بغیر کسی اضافی کلیئرنس کے براہ راست ایئرپورٹ سے باہر جا سکیں گے۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کی لہر تھمنے کے بعد حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔
تاہم سیاسی اور سفارتی کشیدگی برقرار ہے۔ ایران میں حالیہ فسادات کے خاتمے کے بعد معمولات زندگی بحال ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل کالز کی سہولت بھی بحال کر دی گئی ہے، البتہ انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس نے کارروائیوں کے دوران متعدد مقامات سے امریکی ساختہ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانیوں کو دوبارہ احتجاج پر اکساتے ہوئے سرکاری اداروں کا کنٹرول سنبھالنے کی ترغیب دی ہے، جس پر تہران نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دیتے ہوئے شدید رد عمل دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جرمنی کو غزہ میں مظالم پر خاموشی پر آڑے ہاتھوں لیا اور امریکہ کو خبردار کیا کہ کسی بھی فوجی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔